الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ناظرین کرام، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، شعراء کرام، علماء کرام، جو کوئی بھی مجھ خاکسار کو سن رہا ہے، بغور ملاحظہ فرمائیں کہ میری اس تقریر کا عنوان ہے شناخت حضرت فاطمہ زہرا۔ اس عنوان کے تحت دو منظر کی طرف اشارہ کرنا ہے تاکہ بی بی کا مرتبہ معلوم ہو جائے۔ شروعات یہیں سے کرتے ہیں کہ خالق کائنات پہچانوا رہا ہے کہ شہزادی کا مرتبہ کیا ہے، کبھی رسول خدا پہچانوا رہے ہیں، امام پہچانوا رہے ہیں، خود کلام پاک بھی پہچانوا رہا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں، وقت مختصر ہے، آپ آیہ تطہیر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، آیہ مباہلہ پڑھ لیجئے، سورہ دہر پڑھ لیجئے، آیہ مودت پڑھ لیجئے۔ ایسے بہت ساری آیتیں ہیں جس سے واضح ہے فاطمہ کی عظمت، فاطمہ کی منزلت، لیکن مجھے ان سب آیتوں پر روشنی نہیں ڈالنا ہے، اس لیے وقت مختصر ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے بہت حسین منظر پیش کیا۔ اتنی بلند و بالا شخصیت عرض کرتی ہے کہ مجھے تعجب ہے شہزادی فاطمہ کی اس مرتبے پر کیسے بیان کروں، کتنا بلند مرتبہ تھا۔ میں کہوں گا کہ قبلہ بتائیے آخر کون سی فضیلت آپ کی نظر میں بھا گئی؟ کہ فضیلتیں ہر ایک ان کی سب سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ فضیلت، میں نے کہا کون سی فضیلت جو شاید مجھ سے ابھی تک چھپی ہوئی تھی؟ کہا جبریل امین انبیاء تک آتے رہے، نبیوں کے پاس آتے رہے، بہت سے نبیوں کے پاس آنے کا تذکرہ ملتا ہے، رسولوں کے پاس آتے رہے، امام تک بھی آتے رہے، لیکن اگر کہیں عورتوں کے پاس ملتا ہے آنا تو ایک مریم کے پاس اور ایک فاطمہ کے پاس۔ جناب فاطمہ کے پاس رسول خدا کی رحلت کے بعد میں، اس دنیا سے جانے کے بعد میں جبریل کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ 4 وجہ ہیں آنے کی۔ ایک تو ہم لوگوں کے یہاں جو رائج ہے کہ ادھر میت ہو گئی، برابر تسلیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پرسہ دینے والے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی انداز سے جبریل امین اس وقت شہزادی فاطمہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آنے کے بعد ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان کی تنہائی دور کر رہے تھے۔ کا دوسری بات کیا ہے؟ کا دوسری بات یہ کہ ان کو تسلیت پیش کرتے تھے، ان کو پرسہ پیش کرتے تھے۔ اب میں کہوں گا کہ تخلیہ دور کرنے کا مطلب یہ ہوا، ان کی تنہائی کو دور کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ شہزادی اپنے بابا کی یاد میں ان کے فراق بہت گریا کرتی تھی۔ اب جبریل کے آنے سے کم جتنی دیر بھی وہ بیٹھتے رہے ہوں گے، اتنی دیر کم سے کم ان کا رونا تو بند رہا ہوگا۔ اچھا، اور کیا کرتے رہے؟ صرف بیٹھے ہی رہتے تھے؟ نہیں، بلکہ اس کے بعد پھر رسول خدا پر
برزخ میں کیا منظر پیش آتے رہے وہ سب شہزادی فاطمہ کو سناتے رہتے تھے. کہا اچھا اور کیا؟ کہا چوتھی بات یہ ہے کہ حسنین کریمین ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آنے والے ہیں وہ سب شہزادی فاطمہ کو بیان کیا کرتے تھے. بڑے غور سے سنا کرتی تھی. جبریل جو کچھ بھی بیان کر رہے تھے وہ سب سنتے رہتی تھی. شاید لگتا ہے یہی وجہ تھی کہ شہزادی فاطمہ کا ایک لقب محدثہ بھی ہے. محدثہ نہیں محدثہ یعنی حدیث سننے والی. اب سمجھ میں آیا کہ دیکھو جبریل برابر آ کر ان کا وقت بھی دیا کرتے تھے, ان کے پاس رسول خدا کے احوال بھی بتایا کرتے تھے, ادھر ان کی دلجوئی بھی کیا کرتے تھے, تسلیت بھی ہو رہی ہے, پرسہ بھی ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین پر آگے جا کر کیا کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں شہزادی کو بتایا کرتے تھے. تو عزیزان محترم اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ ایک منظر میں اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ وقت زیادہ آپ کا بھی نہ لے پاؤں اور آپ غور سے متوجہ رہیں. ناظرین کرام سنیے گا, شہزادی کے آخری وقت کو ملاحظہ فرمائیں. مولا کائنات ہے, حسنین کریمین ساتھ میں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مولا فاطمہ کو لے کر کہیں ٹہلنے نکلے ہیں. اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی خاتون کو لے کر, اہلیہ کو لے کر اگر کہیں باہر لے گئے ٹہلانے کے لیے عیب نہیں ہے, لیکن حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی کے آخری ایام کے یہ واقعات ہیں. عرض کرتی ہے, توجہ فرمائیے, عرض کرتی ہے کہ اے ابو الحسن, دیکھیے کتنے احترام سے رعایت کر رہی ہے اپنے شوہر کو, کتنا ادب ہے, کتنا احترام ہے. اے ابو الحسن کا فرمائیے کہ ہماری زندگی میں 3 باتیں ایسی ہے کہ جو داخل ہی نہیں ہو پائی. کہ وہ کیا؟ کہ وہ یہ کہ جھوٹ ہماری زندگی میں داخل ہی نہیں ہو پایا. کہ کیسی باتیں کرتے ہم, کیسے جھوٹ داخل ہو سکتا ہے؟ لیکن فاطمہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان جھوٹ نہ ہو تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. جو آج ہمارے سماج میں زیادہ تر جو طلاق کی نوبتیں آتی ہے یہ وہی وجہ ہے. ادھر شوہر بیوی سے جھوٹ بولے, ادھر بیوی شوہر سے جھوٹ بولے, ظاہر سی بات ہے کہ نزاع پیدا ہوگا. لیکن فاطمہ عرض کرتی ہے کہ ہمارے درمیان میں جھوٹ داخل ہی نہیں ہوا. کہ اور کیا عرض کرنا چاہتی ہے؟ کہا کہ ہم ایک دوسرے کے امین رہے, امانتداری کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے. کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ تیسری بات کیا ہے؟ کہ اختلاف نہیں ہو پایا. کب اختلاف کیسے ہوگا؟ دیکھو اختلاف کہاں کیسے ہوتا ہے. ادھر شوہر کچھ کہتا ہے, بیوی اٹیک کرتی ہے, بیوی کچھ کہتی ہے, شوہر اٹیک کرتا ہے, دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائے ہماری جانیں شہزادی فاطمہ پر کہ اتنی طویل عمر جو بھی گزاری ہے شوہر کے ساتھ, کبھی اختلاف والی چیز ہی داخل نہیں ہونے پائی ہے. آخرکار مولا کائنات عرض کرتے ہیں کہ فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہیں, آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. بلکہ یوں کہہ دوں کہ مولا عرض کرتے ہیں کہ آپ نیکیوں کا مجسمہ ہیں. نیکیوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ فاطمہ بن جائے. توجہ فرمائیے گا. تو اب سوچیں کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ہم خیر پر ہیں. فاطمہ آپ خیر پر ہیں, آپ کے بچے خیر پر ہیں. اب مجھے سمجھ میں آیا, آپ روزانہ صبح سے شام تک, رات تک اذان کتنی مرتبہ سنتے ہیں؟ مجھے بتائیے. 5 مرتبہ, 3 مرتبہ, کم از کم 3 مرتبہ تو سنتے ہی ہیں. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ حیا علی خیر العمل مؤذن کیوں کہتا ہے. لیکن آپ بولیں کہ مولانا یہ کہاں سے آپ عرض کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے, میری بات تمام ہو رہی ہے, بس 2-3 جملے مصائب کی بھی عرض کروں گا اس لیے کہ ایام فاطمیہ ہے. اب جیسے ہی چھٹے امام سے پوچھا گیا یہ بتائیے گا کہ حیا علی خیر العمل سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم نہ بتائیں گے تو اور کون بتائے گا. کہا حیا علی خیر العمل یعنی عمل خیر فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد ہے. یہ جو نیکیاں کرتے چلے جائے اب لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اسے بھی خود اپنائے اور اسی پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں. اب سمجھ میں آیا فاطمہ کا مرتبہ, اور اب سمجھ میں آیا فاطمہ کا مرتبہ. لیکن ہاں یہی فاطمہ ہے,
یہی فاطمہ ہے کہ کتنا زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہے کہ روتی رہی کہ بابا آپ کی شہادت، آپ کی وفات کے بعد، بابا آپ کے چلے جانے کے بعد کلمہ گویوں نے مجھے چین سے رونے بھی نہ دیا۔ اللہ اللہ، بہت مختصر میں 2-3 جملے۔ وہ قیامت گزری ہے، وہ قیامت گزری ہے کہ لوگ آ کر عرض کرتے تھے اے علی فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے، لیجئے اس پر، فاطمہ پر، فاطمہ کے اوپر اتنا پریشر، اتنا دباؤ، لیکن علی نے کہا ٹھیک ہے۔ آخر کار بیت الحزن بنا دیا۔ فاطمہ وہاں جا کر بابا کو رویا کرتی تھی، لیکن زیادہ دن نہیں، وہ 75 دن یا 95 دن، اتنے دنوں کے بعد آخر کار فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی، بابا کے پاس چلی گئی۔ لیکن مولا کائنات غسل و کفن دیتے دیتے ایک مرتبہ، میں نے پہلے ہی کہا 2-3 جملے، غسل دیتے دیتے فاتح خیبر چیخ پڑا۔ سلمان نے پوچھا اے مولا آخری آپ نے چیخنے کا سبب کیا تھا؟ آپ نے اتنے بڑے بڑے مارکے سر کیے، آخر آپ کیوں روئے؟ کہا کیا بتاؤں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی مگر مجھ پر اظہار نہیں کیا۔ اجرکم اللہ، لیجئے جنازہ تیار ہوگا، میں 2 جملے، جنازہ تیار ہوا، کہا بچوں آؤ آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ادھر کلثوم آئی، زینب آئی، حسن آئے، لیکن حسین نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ آواز دیا بیٹا حسین، ارے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کہا بابا میں کب سے رو رہا ہوں، میں نہیں بلاتی، جب تک ماں خود سے نہ بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ لیجئے بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، میرے لال میری آگوش میں آ جا۔ حسنین کریمہ ہے، ماں کی آگوش سے چمٹ گئے، ملائے اعلیٰ میں کوہرام، آواز آئی ہے علی بچوں کو جدا کر لو، اس لیے کہ ملائکہ کی تسبیح چھوٹ گئی۔